بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس میں میں اپنا گجرانوالہ تاریخ کے حوالے سے، تو اس میں حاجی غلام سرور لاہوری اور حاجی محمد اسماعیل اور وحید احمد قریشی، ڈاکٹر وحید احمد قریشی، ان کے خیالات ہیں، ان کے جو مقالے ہیں، ان کے جو رپورٹیں ہیں وہ ہم یہاں پہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ اب مفتی غلام سرور لاہوری تاریخ مخزن پنجاب میں سانسی قوم کے جاٹوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مفتی غلام سرور لاہوری تاریخ مخزن پنجاب کے 1870 میں کہتے ہیں کہ ہندو مالدار اور ساہوکار بہت ہیں۔ پرانی آبادی میں زمینداران قوم سانسی رہتے ہیں، باہر کی آبادی میں متفرق قوم آباد ہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دادا چرت سنگھ نے آباء و اجداد کی موضع خیالی میں کچھ جائیداد تھی، لیکن چرت سنگھ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے طاقتور رشتہ داروں سے تنگ آ کر اپنے ننیال موضع راجہ سانسی ضلع امرتسر میں چلا گیا۔ اس نے وہی پرورش پائی، ہوش سنبھالا تو اسے جائیداد واپس لینے کا خیال آیا۔ چرت سنگھ ان پڑھ لیکن ذہن رکھتا تھا۔ اس نے پنجاب میں طائف الملوکی دیکھی تو اسے ایک سکھ ریاست قائم کرنے کا خیال آیا۔ اس نے راجہ سانسی میں ڈاکوؤں، قزاقوں اور لوٹ مار کرنے والوں کا ایک منظم جتھا بنا لیا۔ ضلع امرتسر سے گجرات کے دیہات میں دور دور تک اس جتھا کے ذریعہ لوٹ مار کرتا رہا اور اپنی طاقت بڑھاتا رہا۔ جب وہ کافی طاقتور ہو گیا تو اس نے اپنی جائیداد واپس لینے کے لیے راجہ سانسی سے موضع خیالی کا رخ کیا۔ موضع خیالی میں پہنچ کر اس نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ وہ اس کی جائیداد واپس کر دیں ورنہ اسے طاقت کے ذریعے حاصل کر لے گا۔ بات بڑھ گئی اور نوبت خون خرابہ تک پہنچ گئی۔ ایک روایت کے مطابق چرت سنگھ کے رشتہ دار موضع خیالی کے ایک درویش حضرت شاہ جمال نوری کے موتقے تھے۔ انہوں نے حضرت شاہ جمال سے تمام صورتحال بیان کی اور امداد کے طالب ہوئے۔ حضرت نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ چرت سنگھ کی جائیداد اسے واپس کر دیں، کیونکہ چرت سنگھ کی نسل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس ملک کا بادشاہ ہوگا اور سکھوں کی ایک مضبوط حکومت قائم کرے گا۔ چنانچہ اس مسلمان بزرگ کی مداخلت سے خون خرابہ رک گیا اور چرت سنگھ کو اس کی جائیداد واپس مل گئی۔ چرت سنگھ نے ضلع گجرانوالہ میں دور دور تک حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ گجرانوالہ میں گجروں کی اکثریت سے بہت پریشان تھا۔ اسے ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہتی تھی کہ گجر جاٹ گجرانوالہ میں بغاوت کر کے داخلی طور پر اس کے لیے شدید مشکلات نہ پیدا کریں۔ اس دوران زمینداران گوت بازی خان نے لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر کے ارد گرد کے دیہات کو لوٹنا شروع کر دیا۔ تو موضع خیالی اور کئی دوسرے دیہات کے سکھ سرداروں نے چرت سنگھ سے فیصلہ کن اقدام کی اپیل کی۔ مفتی غلام سرور لاہوری اس بارے میں لکھتے ہیں، زمینداران موضع خیالی جو اس قصبہ کے 2 کوس آباد ہے، چرت سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دادا جو نبواہ موضع راجہ سانسی ضلع امرتسر ایک زبردست قزاق مشہور تھا، اپنی حمایت پر لے آئے اور اس نے اس قصبہ کو موقع تصور کر کے یہاں سکونت اختیار کی۔ چرت سنگھ نے سکھ ریاست قائم کرنے کے لیے جو زبردست منصوبہ تیار کیا تھا وہ اس کی زندگی میں پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا، لیکن اس نے اپنی اولاد کے لیے ایک زبردست منصوبہ چھوڑا جسے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کے بیٹے مہان سنگھ نے زبردست کردار ادا کیا۔ مفتی غلام سرور لاہوری اپنی تصنیف تاریخ مخزن پنجاب میں مہان سنگھ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب وہ چرت سنگھ مر گیا اور اس کا بیٹا مہان جانشین ہوا تو اس نے اس گاؤں گجرانوالہ کو ایسا آباد کیا کہ ایک قصبہ خوشنما بن گیا۔
अपने बाप की हवेली के पास उसने पुख्ता कचहरी का मकान बनाया और कस्बा सैद नगर को वीरान करके वहाँ के रहने वालों को इजाज़त दी कि वो वहाँ आकर इस कस्बा में आबाद हों। चनाचे वो सब यहाँ आकर आबाद हो गए और अब तक एक हिस्सा कस्बा उनके नाम से मशहूर है, जिसको बाहर का शहर कहते हैं। मुफ्ती साहब ने महान सिंह का तज़किरा करते हुए लिखा है कि उसने इस कस्बा को आबाद किया। ये हकीकत है कि इस कस्बा को उजाड़ने और इसके मुस्लिम आसार बनाने में भी इस सिंह ख़ानदान का किरदार खासा अहम है। इस सरदार महान सिंह के ज़माने में गुजरांवाला मुकीम गुज्जर जाटों पर उर्फ अरसा हजात तंग कर दिया गया और वो एक एक करके हमेशा के लिए इस कस्बा को छोड़ गए, जिसको बनाने और बसाने के सिलसिला में उनके आबाओ अजदाद ने बहुत मेहनत की थी। सिखों ने जहाँ बहुत से कस्बात और देहात के नाम तब्दील कर दिए थे, मुमकिन है उन्हें इस कस्बा के नाम की तब्दीली का ख्याल भी आया हो, मगर गुजरांवाला का नाम तारीख़ी हैसियत बनकर जगमगाता रहा। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो आप दोबारा हाज़िर होंगे। इस वीडियो को, इस व्लॉग को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।